السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انصار کے اسلام لانے کی ابتدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ حج کے زمانہ میں رؤسائے قبائل کے پاس جا کر تبلیغ اسلام فرمایا کرتے تھے۔ اس سال رجب 10 نبوی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم متعدد قبائل کے پاس تشریف لے گئے۔ عقبہ کے پاس جہاں اب مسجد العقبہ ہے، خزرج کے چند اشخاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نام و نسب پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ خزرج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دی اور قرآن مجید کی آیتیں سنائیں۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا کہ دیکھو کہ یہود ان سے اس اولیت میں بازی نہ لے جائے۔ یہ کہہ کر سب نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا۔ یہ 6 اشخاص تھے جن کے نام حسب ذیل ہیں: ابو الہیثم ابن تیہان، ابو امامہ اسعد ابن زرارہ 1 ہجری میں وفات پائی، عوف ابن حارثہ بدر میں وفات پائی، رافع ابن مالک ابن عجلان۔ اس وقت تک جس قدر قرآن اتر چکا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رافع ابن مالک ابن عجلان کو عنایت فرمایا اور جنگ احد میں شہید ہوئے۔ قطبہ ابن عامر ابن حدیدہ، یہ صاحب تینوں عقوبات میں شریک رہے۔ جابر ابن عبداللہ ابن ریاب، یہ مشہور صحابی حضرت جابر ابن عبداللہ ابن عمرو کے علاوہ تھے اور بدر وغیرہ میں شریک تھے۔ بیعت عقبہ اولیٰ 11 نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے سال 12 اشخاص مدینہ منورہ سے آئے اور بیعت کی۔ اس کے ساتھ اس بات کی بھی خواہش کی کہ احکام اسلام سکھانے کے لیے کوئی معلم ان کے ساتھ کر دیا جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو اس خدمت پر مأمور فرمایا۔ مصعب رضی اللہ عنہ عاشب ابن عبد مناف کے پوتے اور سابقین نے اسلام میں سے تھے۔ غزوہ بدر میں لشکر کی علمبرداری کا منصب انہی کو ملا تھا۔ مصعب ابن عمیر کی بات کر رہا ہوں شاید۔ وہ مدینہ میں آ کر اسد ابن زرارہ کے مکان پر ٹھہرے، جو مدینہ کے نہایت معزز رئیس تھے۔ روزانہ معمول تھا کہ انصار کے ایک ایک گھر کا دورہ کرتے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے اور قرآن مجید پڑھ کر سناتے۔ روزانہ 1-2 نئے آدمی اسلام قبول کرتے۔ رفتہ رفتہ مدینہ سے قباء تک گھر گھر اسلام پھیل گیا۔ محض خثعمہ، وائل، واقف کے چند گھرانے باقی رہ گئے۔ ابن سعد نے طبقات میں یہ واقعات تفصیل سے لکھے ہیں۔ قبیلہ اوس کے سردار سعد رضی اللہ عنہ ابن معاذ تھے۔ قبیلہ پر ان کا یہ اثر تھا کہ ہر کام میں ان کے اشاروں پر چلتے تھے۔ مصعب رضی اللہ عنہ نے جب ان کے پاس جا کر اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے پہلے نفرت ظاہر کی، لیکن جب مصعب رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کی چند آیات پڑھیں تو پھر موم تھا ان کا اسلام لانا۔ تمام قبیلہ اس کا اسلام قبول کر لینا تھا۔ بیعت عقبہ ثانیہ 12 نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلے سال 72 اشخاص حج کے عہد میں آئے اور اپنے ساتھیوں سے جو بت پرست تھے چبھ کر بمقام منی عقبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس موقع پر سیدنا عباس رضی اللہ عنہ بھی، جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے انصار سے خطاب کر کے کہا کہ گروہ خزرج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان میں معزز اور محترم ہیں۔ دشمنوں کے مقابلے میں انہوں نے ہمیشہ ان صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ سپر رہے، اور اب وہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس جانا چاہتے ہیں۔ اگر مرتے دم تک ان کا ساتھ دے سکو تو بہتر، ورنہ ابھی سے جواب دے دو۔ حضرت براء رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب کر کے کہا کہ وہ لوگ تلواروں کی گود میں پلے ہیں،
وہ اسی قدر کہنے پائے تھے کہ ابو الہیثم رضی اللہ عنہ نے بات کاٹ کر کہا کہ یا رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے اور یہود سے تعلقات ہیں، بیعت کے بعد یہ تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔ ایسا تو نہ ہو کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت اور اقتدار حاصل ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ کر اپنے وطن چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ نہیں، تمہارا خون میرا خون، تم میرے اور میں تمہارا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروہ میں سے 12 اشخاص نقیب منتخاب کیے جن کے نام خود انصار نے پیش کیے تھے۔ ان میں 9 خزرج کے، 3 اوس کے تھے۔ ان کے نام حسب روایت اپنے ساتھ حسب ذیل کرتے ہیں۔ اسید رضی اللہ عنہ ابن حضیر، یہ صاحب جنگ باز میں انہی کے باپوس کے سردار تھے۔ ابن الہیثم رضی اللہ عنہ ابن تیہان، سعد رضی اللہ عنہ ابن خیثمہ جو کہ جنگ بدر میں شہید ہوئے، اسعد رضی اللہ عنہ ابن زرارہ، ان کا ذکر ابھی اوپر گزر چکا ہوگا، یہ امام نماز تھے۔ سعد رضی اللہ عنہ ابن ربیع، یہ صاحب جنگ احد میں شہید ہوئے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ ابن رواحہ، یہ صاحب مشہور شاعر تھے، جنگ موطا میں شہید ہوئے۔ سعد رضی اللہ عنہ ابن عبادہ، معزز اور مشہور صحابی ہیں۔ سقیفہ بنی ساعدہ میں انہی نے پہلے خلافت کا دعویٰ کیا تھا۔ منظر رضی اللہ عنہ ابن عمرو، بیر مونا میں شہید ہوئے۔ برا رضی اللہ عنہ ابن معرور، بیعت عقبہ میں انہی نے انصار کی طرف سے تقریر کی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے انتقال کر گئے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ ابن عمرو جنگ احد میں شہید ہوئے۔ عبادہ رضی اللہ عنہ ابن الصامت مشہور صحابی ہیں، ان سے اکثر احادیث مروی ہیں۔ رافع رضی اللہ عنہ ابن مالک جنگ احد میں شہید ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں پر انصار سے بیعت دی تھی وہ یہ تھیں: شرک، چوری، زنا، قتل اولاد اور افطراء کے مرتکب نہ ہوں گے، اور رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جو اچھی بات کہیں گے اس سے سرتابی نہ کریں گے۔ جب انصار بیعت کر رہے تھے تو سعد رضی اللہ عنہ ابن زرارہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ بھائیو، یہ بھی خبر ہے کہ کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ یہ عرب و عجم اور جن و انس سے جنگ ہے۔ سب نے کہا کہ ہاں، ہم اسی پر بیعت کر رہے ہیں۔ 12 اشخاص جو انتخاب کیے گئے تھے رئیس القبائل تھے۔ ان کا اسلام قبول کرنا تمام انصار کا اسلام قبول کرنا تھا۔ صبح کو اس بیعت کی اڑتی سی خبر پھیلی۔ قریش انصار کے پاس آئے اور شکایت کی۔ انصار کے ساتھ جو بت پرست تھے ان کو اس بات کی خبر نہ تھی۔ انہوں نے تکذیب کی کہ ایسا ہوتا تو ان سے کیوں کر چھپ سکتا تھا۔ مدینہ منورہ میں اسلام کو پناہ حاصل ہوئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اجازت دی، یعنی اللہ کی بدولت جو اسلام ہمیں نصیب ہوا اس کی وجہ سے جو پناہ حاصل ہوئی، امن آیا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اجازت دی کہ مکہ سے ہجرت کر جائیں۔ قریش کو معلوم ہوا تو انہوں نے روک ٹوک شروع کر دی، لیکن چوری چھپے لوگوں نے ہجرت شروع کر دی۔ رفتہ رفتہ اکثر صحابہ چلے گئے، محض حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر اور سیدنا علی رضی اللہ عنہم رہ گئے۔ جو لوگ مفلسی سے مجبور تھے وہ مدت تک نہ جا سکے۔ یہ آیت انہی کی شان میں ہے، میں بیان کر دیتا ہوں کہ جی والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اہلها۔ اب جی اس میں جو آیت کا جو حوالہ جس صورت کا اور اس کا آیت کا حوالہ دیا ہوا ہے سورۃ النساء آیت 85 ہے کہ 58 چیک کرتا ہوں، ہو سکتا ہے 58 ہو، کیا پتہ، اردو کے حساب سے لکھا گیا ہو۔ 58 ہے، یہ 58 ہے، نہیں جی 58 بھی نہیں ہے،
تو یہ آیت تو ہے قرآن میں، یہ آیت موجود ہوگی، بالکل لازم ہوگی، کیونکہ کتاب کے سرورق پہ آپ نام دیکھ چکے ہیں۔ حضرات کا اشاعت میں غلطی ہوگی، یہاں پہ نساء 85 لکھا ہوا ہے، جو کہ میرے پاس قرآن کی نقل موجود ہے، اصلی نقل جو ہے اصلی والی، اس میں آیت 85 نہیں ہے، اردو کے حساب سے میں نے چیک کیا 58 ہو سکتا ہے کہ اردو کے حساب سے گنتی لکھی گئی ہو تو 58 ہو، لیکن 58 میں بھی نہیں ہے۔ تو یہ عالم حافظ حضرات بتا سکتے ہیں کہ یہ کون سی ہے، سورت کی کون سی آیت ہے جی۔ اس کے معنی ہے کہ کمزور مرد، عورتیں اور بچے جو یہ کہتے ہیں کہ خدا ہم ان کو اس شہر سے نکال کے، یہاں کے لوگ ظالم ہیں۔ اللہ سب کو اپنی پناہ میں رہے، واللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔